بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ محترم ناظرین، آج ہم بات کریں گے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت آدم علیہ السلام کیسے دنیا میں آئے، اماں حوا کے ساتھ کیسے ملا اور اس کا شادی کیسے ہوا، یہ سب جانیں گے اس ویڈیو میں۔ آپ سب سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہو۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کے ظہور کا فیصلہ کیا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ایک مٹھی خاک ہر قسم کے سرخ اور سفید اور سیاہ زمین سے لے آئیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے حکم کی تکمیل کی اور رنگ برنگی مٹی کی مٹھی زمین سے لے کر اللہ تعالیٰ کے حکم سے طائف اور مکہ کے درمیان رکھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس مٹی پر اپنی رحمت کی بارش برسائی اور اپنی قدرت کا کمال سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا۔ محترم ناظرین، 40 برس تک وہ پتلا قلب بے جان وہاں پڑا رہا، اور جب اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اب حضرت آدم علیہ السلام کا ظہور ہو، تب روح کو حکم دیا کہ اس پتلے میں داخل ہو جائیں۔ روح لطیف نے خاک کثیف میں داخل ہونے سے انکار کیا، مگر اللہ کے حکم سے سرکی کی طرف داخل ہو گئے۔ محترم ناظرین، روح جیسے جیسے اندر پہنچتی گئی، ٹھکری کی طرح مٹی کا پتلا گوشت پوست میں بدلتا گیا، اور جب روح سینے مبارک تک پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام نے اٹھنے کا ارادہ کیا اور وہیں زمین پر گر پڑے۔ اس بات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ہے کہ انسان جلد باز پیدا ہوا ہے۔ اسی حالت میں حضرت آدم علیہ السلام نے چھینکا تو اللہ کے حکم سے الحمدللہ کہا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی۔ جب روح مکمل جسم میں داخل ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کے ذریعے جنت سے ایک جوڑا کپڑوں کا زمین پر بھیجا، اور فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو تنہائی میں لے جا کر کپڑے پہنائے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رحمت سے حضرت آدم علیہ السلام کو عزت کے تخت پر بٹھایا۔ محترم ناظرین، روایات میں آیا ہے کہ فرشتے آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے آپس میں کہتے تھے کہ جس کو اللہ تعالیٰ خاک سے بنا کر خلافت کے منصب پر بٹھائے گا، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہم سے زیادہ عزیز نہ ہوگا، اور ہم جو دن رات اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں اس سے عظیم ہی رہیں گے۔ مگر جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنا دیا اور اپنے رحمت سے انہیں کچھ نام سکھا دیے تو آدم علیہ السلام کو فرمایا کہ فرشتوں سے ان ناموں کے متعلق پوچھو۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں سے پوچھا تو وہ جواب سے عاجز ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ پاک ہے تو، اور ہمیں صرف اس چیز کا علم ہے جو تو نے ہمیں سکھایا ہے، اور بے شک تو دانا ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جو حضرت آدم علیہ السلام کے گرد صفے باندھے اور مودب کھڑے تھے حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، اور فرشتوں نے فوراً سجدہ کر دیا، مگر ابلیس شیطان نے انکار کیا اور بولا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، کیونکہ مجھے تم نے آگ سے بنایا ہے اور آدم کو مٹی سے۔ اس نافرمانی سے شیطان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے نکال دیا گیا اور حضرت آدم علیہ السلام آزادی سے بہشت میں رہنے لگے۔ محترم ناظرین، جب حضرت آدم علیہ السلام نے تنہائی محسوس کی اور کسی محرم کے بارے میں سوچا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت سے جب آدم سو رہے تھے تو ان کے پہلو میں سے حوا کو پیدا کر دیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے تو ایک پاکیزہ عورت کو پاس بیٹھے دیکھا تو پوچھا کہ تم کون ہو؟ تب حضرت حوا نے کہا کہ میں تیرے بدن کا حصہ ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہارے پسلی سے پیدا کیا ہے۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو اتنا حسین بنایا تھا کہ اگر تمام عالم کو محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو اتنا حسین بنایا تھا کہ اگر تمام عالم کی خوبی 100 حصے کریں تو 90 حصے حوا کو ملیں اور 10 حصے باقی عالم کو ملے۔ اس پر آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ شکر ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا کو فرمایا کہ جنت میں جہاں چاہیں رہیں اور جو مرضی کھائیں، مگر گیو کے درخت سے کچھ مت کھانا۔
محترم ناظرین، دوسری طرف ابلیس اللہ کی بارگاہ سے نکالا گیا تھا اور حسد کی آگ میں جل رہا تھا اور کسی موقع کی تلاش میں تھا کہ کیسے آدم اور حوا کو اللہ کی نافرمانی پر راضی کرے۔ ابلیس نے سب سے پہلے طاؤس سے دوستی کی اور اس سے درخواست کی کہ دوستی کا حق ہے کہ وہ اسے کسی طرح بہشت میں پہنچائے۔ محترم ناظرین، ابلیس حضرت آدم اور حوا کے پاس بہشت میں پہنچ گیا اور رونا شروع کر دیا۔ آدم اور حوا نے شیطان کو بالکل نہیں پہچانا اور پوچھا کہ کیوں روتا ہے۔ تب شیطان نے انہیں خبردار کیا، یہ بہشت کی ساری نعمتیں ان سے چھینی جائیں گی اور وہ مر جائیں گے۔ اس بات پر آدم اور حوا دونوں غمزدہ ہوئے۔ تب شیطان نے انہیں کہا کہ میں تمہیں ایک ایسا درخت بتاتا ہوں کہ جس کا میوہ کھانے سے تم ہمیشہ زندہ رہو گے اور موت تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ آدم کے پوچھنے پر شیطان انہیں اسی درخت کے پاس لے گیا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں منع کیا، مگر آدم علیہ السلام نے اسے کھانے سے انکار کیا اور کہا کہ وہ ہرگز اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ شیطان نے قسم کھائی کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، مگر آدم علیہ السلام وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ شیطان حضرت حوا کے پاس گیا اور اسی طرح ان کے دل میں وسوسہ ڈالا، سچائی کی گواہی دی، تو حضرت حوا آدم کے پاس تشریف لائے اور عرض کی، اس لیے میں پہلے اس درخت کا پھل کھاتی ہوں، اگر کچھ غلط ہوا تو آپ اللہ سے میرے گناہوں کی معافی مانگنا، اور اگر کچھ نہیں ہوا تو آپ بھی کھا لینا، اور پھر ہم ساری زندگی چین سے جنت کے میوے کھائیں گے اور موت ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ اسی طرح آدم اور حوا نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر وہ ممنوع کھانا کھا لیا جسے اللہ تعالیٰ نے انہیں منع کیا تھا۔ کھانے کے بعد دونوں کے ستر ایک دوسرے کے سامنے ظاہر ہو گئے اور وہ پتوں سے اپنا جسم چھپانے لگے، اور اللہ تعالیٰ اس بات پر ناراض ہوئے اور انہیں جنت سے نکال کر زمین پر پھینک دیا۔ محترم ناظرین، بعد میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کو معافی کی دعا سکھائی اور معافی مانگنے پر انہیں معاف کر دیا اور ایک عرصے تک انہیں زمین پر رہنے کا حکم دیا تاکہ انہیں مزید آزمایا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے بہکاوے سے بچائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔